السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت شریف لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی مدینے میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا۔ اور کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں بھیڑوں کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے نہ دیے۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی کو میرے روضے پر بالکل نہ آنے دینا، جب امیر مکہ نے یہ حکم سنا تو پھر اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے سختی کی اور جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ پھر تیسری مرتبہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضے پر آنے سے روکتے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں جن کو وہ میری قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم سے پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے؟ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پیش کیے ہیں جو فارسی میں ہیں۔ میں ان اشعار کا پہلے ترجمہ پیش کر کے پھر فارسی کلام پیش کرتا ہوں۔ پہلے شعر کا ترجمہ پیش ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جان پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ دوسرے شعر کا ترجمہ پیش ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ تیسرے شعر کا ترجمہ پیش ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کیے پر میں حیران و پریشان ہوں، میرے نصیب میرے گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں اور اس پر میں پشیمان ہوں۔
چوتھے شعر کا ترجمہ پیش ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ کے شفاعت کے بازو گناہ گاروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو جامی کو اس شفاعت سے محروم نہ کیجیے۔ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارہ زِ عصیاں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارہ زِ عصیاں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، چوں سوئے مرگزر آری منے مسکی زناداری، چوں سوئے مرگزر آری منے مسکی زناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نعلینت کنم جاں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، ذکر دا خش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم، ذکر دا خش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں،
مکن محروم جامی را درایا رسول اللہ مکن محروم جامی را درایا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ